بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب الاحصار فی الحج، حج سے روکے جانے کا بیان. نبی اکرم کا احصار صرف عمرہ سے تھا، لیکن علماء نے حج کو بھی عمرہ پر قیاس کیا ہے، اور عبداللہ بن عمر کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے جیسا عمرے سے احصار کی صورت میں کیا، تم حج سے احصار ہونے میں بھی اسی پر چلو اور اسی طرح سے کرو. حدیث نمبر 1810. زہری روایت کرتے ہیں کہ مجھے سالم نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، کیا تمہارے لیے رسول اکرم کی سنت کافی نہیں ہے؟ اگر کسی کو حج سے روک دیا جائے تو ہو سکے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر لے اور صفا و مروہ کی سعی اسے بھی کرے، پھر وہ ہر چیز سے حلال ہو جائے، یہاں تک کہ وہ دوسرے سال حج کر لے، پھر قربانی کرے، اگر قربانی نہ ملے تو روزہ رکھے. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے نزدیک حج یا عمرہ کے احرام میں شرط لگانا درست نہ تھا. شرط لگانا یہ ہے کہ اگر کہ احرام باندھتے وقت یوں کہے کہ یا اللہ جہاں میں روک دیا جاؤں تو میرا احرام وہیں کھولا جائے گا، میں وہیں حلال ہو جاؤں گا. جمہور صحابہ اور تابعین نے اسے جائز رکھا ہے، اور امام احمد اور اہل حدیث کا بھی یہی موقف ہے، اور ایسی حالت میں مثال سامنے ہے، آج بھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے شارع علیہ السلام کی سنت مستقبل میں آنے والی امت مسلمہ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. یہاں ایک مشہور راوی آئے ہیں ابن شہاب زہری، محمد بن شہاب زہری، یہ بن کلاب کی طرف منسوب ہیں. ایسے ہے یہ محمد بن شہاب زہرہ بن کلاب کی طرف منسوب ہیں. کنیت ابو بکر ہے، ان کا نام محمد ہے، محمد بن مسلم بن عبداللہ بن عبید اللہ بن شہاب الزہری. عبداللہ بن شہاب کے بیٹے یہ بڑے فقیہ اور محدث تھے، اور تابعین سے بڑے جلیل القدر تابعین ہیں، تابعی ہیں. مدینہ کے زبردست فقیہ اور عالم ہیں. علوم شریعت کے مختلف فنون میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا. ان سے ایک بڑی جماعت روایت کرتی ہے، جن میں سے قتادہ اور امام مالک بن انس بھی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ عالم جو اس زمانہ میں گزرا ہے ان کے سوا اور کسی کو نہیں پایا. مکحول سے دریافت کیا گیا کہ ان علماء میں سے جن کو آپ نے دیکھا ہے کون زیادہ عالم ہے؟ کہا ابن شہاب. پھر دریافت کیا ان کے بعد کون ہے؟ کہا ابن شہاب. پھر پوچھا گیا کہ ابن شہاب کے بعد؟ کہا ابن شہاب ہی ہیں. 124 میں ماہ رمضان میں ان کا انتقال ہوا رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. باب النہر قبل الحلق فی الحصر، رک جانے کے وقت یعنی احصار کے وقت سر مڈانے سے پہلے قربانی کر لینا. حدیث نمبر 1811. عروہ مسور سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر قربانی سر مڈانے سے پہلے کی تھی، یعنی پہلے قربانی کی تھی، اس کے بعد سر مڈایا،
اور آپ نے اپنے اصحاب کو بھی اسی کا حکم دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ پہلے قربانی کرنا پھر سر مڈانا ہی مسنون ہے اور مسنون ترتیب ہے۔ حدیث نمبر 1812 اور یہ متفق علیہ ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ اور سالم نے عبداللہ بن عمر سے گفتگو کی کہ وہ اس سال مکہ نہ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر گئے تھے اور کفار قریش نے ہمیں بیت اللہ سے روک دیا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو نہر کیا اور سر مڈایا، تو اگر ہم کو روک دیا گیا تو ہم بھی وہی کریں گے۔ اس حدیث سے جمہور علماء کے قول کی تائید ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ احصار کی صورت میں جہاں احرام کھولے وہیں قربانی کر لے، خواہ حل میں ہو یا حرم میں۔ اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قربانی حرم میں بھیج دی جائے اور جب وہاں ذبح ہو لے تب احرام کھولے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جسے حج سے روک دیا جائے وہ جہاں احرام کھولے حل میں یا حرم میں اسی جگہ قربانی کر ڈالے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باب من قال لیس علی المحصر بدل، اس آدمی کی رائے کا بیان جس کا کہنا ہے کہ روکے گئے شخص پر قضا نہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جب وہ حج یا عمرہ سے روک دیا گیا ہو تو ایسی صورت میں اس کی قضا ضروری نہیں ہے، اور جمہور کا قول یہی ہے جو امام بخاری کا فتویٰ ہے کہ محصر کے لیے قضا ضروری نہیں۔ اور اس کے بعد میں ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ قضا اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب کوئی حج میں اپنی بیوی سے جمع کر کے حج کو خراب کر ڈالے، لیکن کوئی عذر پیش آ گیا یا اس کے علاوہ کوئی بات ہوئی تو وہ حلال ہوتا ہے، قضا اس پر ضروری نہیں۔ اور اگر ساتھ قربانی کا جانور تھا اور وہ محصر ہوا اور حرم میں بھی اسے نہ بھیج سکا تو اسے نہر کر دے، جہاں پر بھی اس کا قیام ہو وہیں کا ذبح کر دے، یا اس صورت میں جب قربانی کا جانور قربانی کی جگہ حرم شریف میں بھیجنے کی اسے طاقت نہ ہو، لیکن اگر اس کی طاقت ہے تو وہاں جب تک ذبح نہ ہو جائے احرام نہیں کھول سکتا۔ امام مالک وغیرہ نے کہا کہ محصر خواہ کہیں بھی ہو اپنی قربانی وہیں نہر کر دے اور سر مڑا لے، اس پر قضا بھی لازم نہیں، کیونکہ نبی اکرم اور آپ کے صحابہ نے حدیبیہ میں بغیر طواف اور بغیر قربانی کے بیت اللہ تک پہنچے ہوئے نہر کیا اور سر مڈایا، یعنی کعبہ نہیں پہنچے تھے، یہیں پر سب کچھ کر لیا تھا، اور وہ ہر چیز سے حلال ہو گئے۔ پھر کوئی نہیں کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی قضا کا یا کسی بھی چیز کے دہرانے کا حکم دیا ہو، اور حدیبیہ حد حرم سے باہر ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام حدیبیہ میں حلال ہو گئے تھے، پس انہوں نے اپنی قربانیوں کو نہر کر دیا اور سروں کو مڑا لیا، اور وہ بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے ہی ہر چیز سے حلال ہو گئے، اس سے بھی پہلے کی کعبہ تک ان کی حد ہی پہنچ سکے۔ پھر ہم نہیں جانتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بھی صحابی کو کسی بھی چیز کے قضا کرنے کا حکم دیا اور نہ کسی کام کے دوبارہ کرنے کا حکم دیا۔ اور امام مالک سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، جو کسی دشمن کی طرف سے روک دیا جائے، آپ نے کہا کہ وہ ہر چیز سے حلال ہو جائے اور اپنی قربانی کو نہر کر دے،
और सर मुड़ा ले जहां भी उसको रोका गया है, इस पर कोई कज़ा लाजिम नहीं। इमाम बुखारी रहमुल्लाह की गरज इस बाब से उस शख्स की तरदीद करना मकसूद है जिसने कहा कि रोकने की सूरत में हलाल होना हाजियों के साथ खास है और मोतमिर के लिए रुखसत नहीं है। पस वो हलाल ना हो, बल्कि जब तक वो बैतुल्लाह का तवाफ ना कर ले अपनी हालत एहराम पर कायम रहे, बाकी रहे, इसलिए कि पूरे साल उम्रा का वक्त है और हज के खिलाफ उम्रा के वक्त के फौत होने का कोई डर नहीं है। इमाम बुखारी के नज़दीक ये कौल सही नहीं है, बल्कि सही ये है कि एहसार की सूरत में हाजी और उम्रा करने वाला सबके लिए हलाल होने की इजाज़त है और दोनों के लिए बराबर है। हदीस नंबर 1813, ये हदीस मुत्तफक अलैह है। अब्दुल्ला बिन उमर मक्का के इरादा से चले फितना के ज़माना में, तो इन्होंने कहा कि अगर मुझे बैतुल्लाह तक पहुंचने से रोक दिया गया तो मैं भी वही करूंगा जो हुदैबिया के साल मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था। आपने उम्रा का एहराम बांधा, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुदैबिया के साल उम्रा ही का एहराम बांधा था। फिर आपने कुछ गौर करके कहा, यानी अब्दुल्ला बिन उमर ने, कि उम्रा और हज तो एक ही है। इसके बाद इन्होंने अपने साथियों से कहा कि ये दोनों तो एक ही हैं, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि उम्रा के साथ अब हज भी अपने लिए मैं वाजिब कर रहा हूं। फिर मक्का पहुंचकर इन्होंने दोनों के लिए एक ही तवाफ किया। आपका ख्याल था कि ये काफी है और आप कुर्बानी का जानवर भी साथ ले गए थे। और जुमहूर उलमा और अहले हदीस का यही मौक़िफ़ है कि कारिन के लिए एक तवाफ और एक ही सही है। बाब क़ौलिल्लाहि तआला फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रासी फफिद्यतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक। अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान का बयान, अगर तुम में कोई बीमार हो या उसके सर में जुओं की कोई तकलीफ हो, जुएं पड़ जाएं, तो उसे रोजे या सदक़े या कुर्बानी का फिदिया देना चाहिए और फिर वो अपने सर का हल्क करवा लेगा। उसके बाद ये फिदिया दे करके और उस गुनाह से वो बरी हो जाएगा। उसे अख्तियार है, अगर रोजा रखना चाहे तो 3 दिन रोजा रखे या एक ही, इन तीनों में से कोई काम करे। हदीस नंबर 1814 और ये हदीस मुत्तफक अलैह है। काब बिन उजरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम ने कहा, शायद तुमको तुम्हारे सर के ये कीड़े तकलीफ दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हाँ। आपने कहा कि तुम अपना सर मुड़ा लो और 3 दिन रोजा रखो या 6 मिस्कीनों को खाना खिलाओ या ये कि एक बकरी ज़बह करो, ये उसका फिदिया हो जाएगा। बाबो कौलिल्लाह औ सदक़ा वही इताम सित्तत मसाकीन। अल्लाह ताला के इसका ये फरमान, औ सदक़ा या सदका दिया जाए, ये सदका 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। हदीस नंबर 1815 और ये रिवायत मुत्तफक अलैह है। काब बिन उजरा ये रिवायत करते हैं, कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया में मेरे पास आए तो जुएं मेरे सर से टपक रही थीं और गिर रही थीं। आपने कहा, ये जुएं तो तुम्हारे लिए तकलीफ देने वाली होंगी,
اور تمہیں ایذا دیتی ہوں گی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا پھر سر مڈا لو، یا آپ نے اس طرح کہا سر مڈا لے؟ انہوں نے کہا یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اگر تم میں کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، آخر تک۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن کے روزے رکھ لو، یا 1 فرق غلہ سے 6 مسکینوں کو کھانا دے دو، یا جو میسر ہو اس کی قربانی کر دو۔ باب الاطعام فی الفدیہ نصف صاع، اس مسئلے کا بیان کہ فدیہ میں ہر فقیر کو آدھا سا غلہ دینا ہے۔ حدیث نمبر 1816 متفق علیہ۔ عبداللہ بن معقل روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کعب بن عجرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے فدیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں یہ آیت خصوصی طور پر اتری ہے اور آپ لوگوں کے لیے یہ عام ہے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، جوئیں سر سے میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ نے دیکھ کر کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، یا اس طرح کہا میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مشقت، کہ تمہاری دقت و پریشانی اس حد تک ہو گئی ہوگی۔ کیا تجھ کو ایک بکری کی طاقت ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا پھر 3 دن کے روزے رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ہر مسکین کو آدھا سا۔ یہ بھی اسی صورت میں کہ میسر ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو اس کے تحت آدمی توبہ کرے گا، استغفار کرے گا اور کچھ نہیں دے گا۔ ہاں، مقدور کی حالت میں، طاقت کی حالت میں ضرور حکم شرعی بجا لانا ہوگا، ورنہ حج میں نقص رہنا یقینی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ہر مسکین کے لیے ہر ایک چیز سے، اس میں اس شخص کے اوپر رد کرنا مقصود ہے جس نے اس بارے میں گندم وغیرہ کا فرق کیا ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور اہل کوفہ کا کہنا ہے کہ گندم کا نصف سا اور کھجوروں کا 1 سا ہونا چاہیے۔ امام احمد کا قول بھی تقریباً اسی کے مشابہ ہے۔ قاضی عیاض کا کہنا ہے کہ حدیث کعب بن عجرہ ان کی تردید کر رہی ہے، اور اس حدیث کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن کے کسی اجمالی حکم کی تفصیل سنت رسول بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید میں مطلق فدیہ کا ذکر تھا، سنت نے اسے مقید کر دیا، اور اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ محرم کے لیے سر مڈانا حرام ہے، اور جب اسے جوؤں کی تکلیف ہو تو وہ مڈا سکتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ بڑے لوگوں کو ہمیشہ اپنے ساتھیوں پر نظر عنایت رکھتے ہوئے ان کے دکھ تکلیف کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی کو کچھ بیماری ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے ان کو نیک مشورہ دیں۔ باب النسک شاۃ، قرآن مجید میں جو لفظ نسک آیا ہے اس کا مطلب ہے بکری۔ کہتے ہیں آیت کریمہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، نسک میں اس سے مراد بکری ہے۔ حدیث نمبر 1817 یہ متفق علیہ ہے۔ کعب بن عجرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور جوئیں ان کے چہرے پر گر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیڑے تم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ اپنا سر مڈا لیں
اور یہ واقعہ حدیبیہ کا ہے۔ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا، اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ حدیبیہ ہی میں رہ جائیں گے، بلکہ سب کی خواہش یہ تھی کہ مکہ میں داخل ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فدیہ کا حکم نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 6 مسکینوں کو ایک فرق یعنی 3 سا، ایک فرق 3 سا ہوتا ہے، غلہ تقسیم کر دیا جائے، یا ایک بکری کی قربانی کریں، یا 3 دن کے روزے رکھیں۔ حدیث نمبر 1818 متفق علیہ۔ کعب بن عجرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں، پھر یہی حدیث بیان کی۔ باب قول اللہ تعالی فلا رفث، سورہ بقرہ میں اللہ کے اس فرمان کا بیان، حج میں شہوت کی باتیں نہ کی جائیں۔ حدیث نمبر 1819 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، جس شخص نے اس گھر یعنی کعبہ کا حج کیا اور اس نے رفث نہیں کیا، شہوت کی بات منہ سے نہیں نکالی، اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا، تو وہ اس دن کی طرح ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے پیدا کیا تھا، وہاں سے پلٹے گا، گناہوں سے بالکل صاف ستھرا ہوگا، ایسے جیسے کہ اس وقت تھا جب اس کی ولادت ہوئی تھی، یعنی تمام گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا۔ قرآن مجید میں رفث کا لفظ ہے، رفث جمع کو کہتے ہیں، یا جمع کے متعلق شہوت انگیز باتیں کرنے کو، فحش کلام کو۔ سفر حج سراسر ریاضت و مجاہدہ ہے، نفس کشی کا سفر ہے، نفس کو کچل دینا ہے، شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے، لہذا اس میں جمع کرنے بلکہ جمع کی باتیں کرنے سے شہوت برانگیختہ ہو، ان سے بھی پرہیز کرنا لازم ہے۔ اور آدمی چند دنوں کے لیے وہاں جاتا ہے، عمرہ کرنے گیا ہے، تو کتنی دیر تک عمرے میں صرف لے دے کر کے 1 گھنٹہ سے 2 گھنٹہ تک لگتا ہے، اگر بہت زیادہ بھیڑ ہو تو 3 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ حج میں لے دے کر کے یوم ترویہ 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 8، 9، 10 اور پھر 11، 12، 13 یا 12 ہی کو لوگ واپس آ جاتے ہیں، یہ کل ملا کر 5-6 دن ہوتے ہیں، اور آدمی زندگی میں ایک بار جاتا ہے، اتنی بڑی عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ باب قول اللہ ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ کے اس فرمان کا بیان کہ حج میں گناہ اور جھگڑا نہ کرے۔ حدیث نمبر 1820، اور یہ روایت متفق علیہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا اور اس میں فحش اور شہوت کی باتیں نہیں کی، نہ گناہ کیا، تو یہ اس دن کی طرح ہو جائے گا اور واپس لوٹے گا جس دن وہ پیدا ہوا تھا، اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، کسی کا حق نہیں تھا، اور کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں تھا۔ باپ کی حدیث میں جھگڑے کا ذکر نہیں، اس کے لیے امام بخاری نے آیت پر اکتفا کیا اور فسق کی مذمت کے لیے حدیث کو نقل کیا۔ بس آیت اور حدیث ہر دو کو ملا کر آپ نے مضمون باب کو مدلل کر دیا۔ اس سے امام بخاری کی دقت نظری بھی ثابت ہوتی ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو ایسے بابصیرت امام کی فقاہت اور فراست سے انکار کریں اور اس وجہ سے ان کی تنقیص کر کے گنہگار بنے۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
باب جزاء الصید ونحوہ وقول اللہ تعالی لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ حالت احرام میں شکار اور دیگر محرمات کے کفارے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یہ سورہ مائدہ نمبر 95-96 کی آیت ہے۔ احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور جو کوئی تم میں سے اس کو جان کر مارے گا تو اس پر اس مارے ہوئے شکار کے برابر بدلہ ہے۔ مویشیوں میں سے جو تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کر دے، اس طرح سے وہ جانور بدلہ کا بطور نیاز کعبہ پہنچایا جائے، یا اس پر کفارہ ہے چند محتاجوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے، تاکہ اپنے کیے کی سزا بھگتے اور سزا چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا، اور جو کوئی پھر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے لے گا، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ حالت احرام میں دریا کا شکار اور دریا کا کھانا تمہارے فائدے کے واسطے حلال ہے اور سب مسافروں کے لیے، اور حرام ہے تم پر جنگل کا شکار یعنی بری شکار، جب تک تم احرام میں رہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اس باب میں امام بخاری نے صرف آیت پر اکتفا کیا اور کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ شاید ان کو اپنی شرط کے موافق کوئی حدیث اس باب میں نہیں مل سکی۔ ابن بطال کا کہنا ہے، اس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ اگر محرم شکار کے جانور کو عمدن یا سہون قتل کرے، ہر حال میں اس پر بدلہ واجب ہے، اور اہل ظاہر نے سہون قتل کرنے میں بدلہ واجب نہیں رکھا، اور حسن اور مجاہد سے اس کے برعکس منقول ہے۔ اس طرح اکثر علماء نے یہ کہا کہ اس کو اختیار ہے، چاہے کفارہ دے چاہے بدلہ دے دے۔ ثوری کا کہنا ہے اگر بدلہ نہ پائے تو کھانا کھلائے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو روزہ رکھے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ آیت ایک شخص ابو الیسرا کے بارے میں نازل ہوئی جس نے عمرہ حدیبیہ کے موقع پر احرام کی حالت میں ایک جنگلی گدھے کو مار دیا تھا۔ امام بخاری نے اس باب میں کوئی حدیث ذکر نہیں فرمائی۔ شاید ان کا یہ اشارہ ہے کہ ان کی شرط پر اس بارے میں کوئی صحیح مرفوع حدیث نہ مل سکی۔ ابن بطال کا کہنا ہے کہ فتویٰ دینے والے اماموں کا اتفاق ہے کہ جو حجاز اور عراق وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ محرم جان کر یا غلطی سے اگر کسی جانور کا شکار کرے تو اس پر جزا لازم آتی ہے۔ باب وَإِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ۔ اگر بنا احرام والا شکار کرے اور احرام والے کو تحفہ دے دے تو اسے کھا سکتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں اور کوئی پریشانی نہیں۔ انس بن مالک اور عبداللہ بن عباس محرم کے لیے شکار کے سوا دوسرے جانور مثلا اونٹ، بکری، گائے، مرغی اور گھوڑے کے ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے تھے۔ قرآن میں لفظ عدل بے فتح عین عدل مثل کے معنی میں بولا گیا ہے، اور عدل عین کو جب زیر کے ساتھ پڑھا جائے، عدل جب پڑھا جائے تو وزن کے معنی میں ہوگا۔ قیامن کے معنی میں ہے۔
यादिलूना के माना में, कय्यिम यादिलूना के माना है मिस्ल बनाने के, और यजअलून लहू अदला, उसके मिस्ल बनाना यानी अल्लाह के मिस्ल ठहराना। हदीस नंबर 1821, ये मुत्तफक अलैह रिवायत है। अब्दुल्ला बिन अबू कतादा रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद यानी इनके वालिद अबू कतादा सुलह हुदैबिया के मौके पर दुश्मनों का पता लगाने के लिए निकले। फिर इनके साथियों ने तो एहराम बांध लिया, लेकिन खुद इन्होंने ये भी एहराम नहीं बांधा था। असल में नबी अकरम को किसी ने इत्तला दी थी कि मकामे गैक़ा में दुश्मन आपकी ताक में है, इसलिए नबी अकरम ने अबू कतादा और चंद दूसरे सहाबा को उनकी तलाश में रवाना किया। मेरे वालिद यानी अबू कतादा अपने साथियों की मईयत में थे कि यह लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मेरे वालिद ने बयान किया कि मैंने जो नजर उठाई तो देखा कि एक जंगली गधा सामने है। मैं उस पर झपटा और नेज़े से उसे ठंडा कर दिया। मैंने अपने साथियों की मदद चाही थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर हमने गोश्त पकाया। अब हमें डर हुआ कि कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर न रह जाएं और फिर किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। चुनांचे मैंने आपको तलाश करना शुरू कर दिया। कभी अपने घोड़े को तेज करता और कभी आहिस्ता। आखिर रात गए बनु गैफार के एक शख्स से मुलाकात हो गई। मैंने पूछा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि जब मैं आपसे जुदा हुआ तो आप मकामे ताहन में थे। ताहन जगह है, और आपका इरादा था कि मकामे सुकिया में पहुंचकर कैलूला करेंगे और दोपहर का आराम करेंगे। गरज मैं हजरत की खिदमत में हाजिर हो गया और मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, आपके असहाब आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। उन्हें यह डर है कि कहीं वो पीछे ना रह जाएं, इसलिए आप ठहर कर उनका इंतजार कर ले तो बेहतर होता। फिर मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने एक जंगली गधा शिकार किया था और उसका कुछ बचा हुआ गोश्त अब भी मेरे पास है। आपने लोगों से खाने के लिए फरमाया, हालांकि वो सब एहराम बांधे हुए थे। बाबुन इधर अल मुहरिमून सईदा फदहिकु फफतिनल हलाल। इस मसले का बयान कि एहराम वाले लोग शिकार देखकर हंस दें और बिना एहराम वाला समझ जाए और फिर वो उसका शिकार कर ले तो एहराम वाले उसे खा सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। हदीस नंबर 1822 मुत्तफक अलैह। अब्दुल्ला बिन अबू कतादा रिवायत करते हैं कि इनसे इनके वालिद ने बयान किया। इन्होंने कहा कि हम सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले। इनके साथियों ने तो एहराम बांध लिया था, लेकिन इनका बयान था कि मैंने एहराम नहीं बांधा था। हमें गैक़ा में दुश्मन के मौजूद होने की इत्तिला मिली। ये गैक़ा जगह है, इसलिए हम उनकी तलाश में नबी अकरम के हुक्म के मुताबिक निकले। फिर मेरे साथियों ने गोरे खर देखा और एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मैंने जो नजर उठाई तो उसे देख लिया। घोड़े पर सवार होकर उस पर झपटा और उसे जख्मी करके ठंडा कर दिया। मैंने अपने साथियों से कुछ इमदाद चाही, लेकिन उन लोगों ने मेरी मदद नहीं की। फिर हम सब ने उसे खाया और इसके बाद मैं रसूल अकरम की खिदमत में हाजिर हुआ। पहले हमें डर हुआ कि कहीं हम
आ हुजूर से दूर ना हो जाएं और आपसे कट के न रह जाएं। इसलिए मैं कभी अपना घोड़ा तेज दौड़ाता और कभी आहिस्ता। मेरी मुलाकात एक बनी गफार के शख्स से हुई आधी रात के वक्त। मैंने पूछा कि रसूल अकरम कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि मैं आपसे ताहन नामी जगह में अलग हुआ था और आपका इरादा था कि वो दोपहर को मकाम सुकिया में आराम करेंगे। फिर जब मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, आपके असहाब ने आपको सलाम कहा है और उन्हें डर है कि कहीं दुश्मन आपके और उनके दरमियान हायल ना हो जाए, इसलिए आप उनका इंतजार फरमाएं। चुनांचे आपने ऐसा ही किया। मैंने ये भी अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैंने एक गोरे खर का शिकार किया और कुछ बचा हुआ गोश्त अब भी मौजूद है। इस पर आपने अपने सहाबा से कहा, खाओ। हालांकि वो सब एहराम बांधे हुए थे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।